اگرچہ آج بھی پاکستانیوں کی قابل ذکر تعداد سابق فوجی عامر فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور حکومت کو ملک کا سنہری دور قرار دیتی ہے، تاہم اس دور کے حالات کا باریک بینی سے جائزہ بتاتا ہے کہ ایوبی آمریت کے دوران ملک میں کھوکھلی اور نام نہاد ترقی ہوئی، جس کا خمیازہ آج بھی ملک کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ سابق ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان کے مداحوں میں عام پاکستانی ہی نہیں بلکہ دنیا کی بااثر شخصیات بھی شامل تھی۔ فرانس کے صدر ڈگال سے لے کر امریکی صدر جانسن تک مغربی لیڈران پاکستان میں اقتصادی ترقی کے گن گا رہے تھے۔ حتیٰ کہ اس دور کے عالمی بینک کے صدر رابرٹ میکنمارا نے بھی ایوب خان کے زیر اہتمام پاکستان کو دنیا میں ترقی کے حصول کی ایک سب سے بڑی کامیابی قرار دیا تھا۔ تاہم ماہرین نے جلد ہی اس نقطے کو ظاہر کیا کہ ڈگال، جانسن، میکنمارا اور دیگر نے صرف اقتصادی ترقی پر غور کیا اور دولت کی تقسیم کو نظر انداز کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں بے چینی، اشتعال انگیزی پیدا ہوئی جو بالآخر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجہ بنی۔ یہ ہمارا معاشرتی المیہ ہے کہ سول اور فوجی ڈکٹیٹرز، فاشسٹ، نفرت پھیلانے والی مذہبی شخصیات اور قانون ہاتھ میں لینے والوں کے بھی لوگ عقیدت مند بن جاتے ہیں۔ فوجی ڈکٹیٹرز اس معاملے میں زیادہ خوش قسمت ہیں۔ وردی یا عام کپڑوں میں ملبوس جنرل ایوب خان کے حمایتیوں کی ایک بڑی فوج آج بھی اس سنہری دور کے گن گاتی ہے جب جنرل ایوب صاحب اقتدار تھے۔ وہ اس نام نہاد درخشاں دور کو یاد کرتے ہیں جب دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھیں اور جب اقتصادی ترقی جنوبی کوریا یا کسی اور ایشین ٹائیگر یا کیٹ کے برابر تھی۔ آج سے کوئی 6 عشرے قبل بطور طاقت پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کرنے والے جنرل ایوب خان کے دور کے بارے میں عام سننے کو ملتا ہے کہ ان کے دور میں اقتصادی ترقی اور خوشحالی پیدا ہوئی اور دنیا میں پاکستان کی ساکھ میں اضافہ ہوا، مگر اس دور کے اقتصادی حقائق اتنے بہتر نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ جنرل ایوب خان کی پالیسیوں اور اقدامات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا بنیادی مقصد اپنی حکومت کو بحال رکھنا اور طول دینا تھا۔ یہ ان کی حکومت نے ہی بنگلہ دیش کی علیحدگی کا بیج بویا اور اس پودے کو بے تحاشا پانی فراہم کیا گیا۔ پھر اگلے چند برسوں میں سقوط ڈھاکہ کا واقعہ پیش آ گیا۔ ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف حمایت حاصل کرنے کے لیے مذہبی بنیاد پرستوں کو مضبوط کیا۔ کئی لوگ اقتصادی ترقی کو ان کی غیر معمولی کامیابی گردانتے ہیں، مگر اس دوران آمدنی میں عدم مساوات کو فروغ ملنے سے ملک میں صرف 20 گھرانوں کو عروج نصیب ہوا جنہوں نے قومی وسائل پر اپنا اختیار جما لیا اور اپنے پاس کالا دھن جمع کیا۔ اس طرح باقی لوگوں میں غربت، بھوک اور مایوسی پھیلتی رہی۔ اقتدار سنبھالتے ہی جنرل ایوب خان نے عوام اور جمہوری عمل کو مایوس کیا۔ ان کے نزدیک عوام اس قدر ان پڑھ اور غریب تھی کہ ان کے ووٹ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا، سو انہوں نے چند ہزار افراد پر مشتمل الیکٹوریٹ یا بنیادی جمہوریتوں کا سیٹ اپ تشکیل دیا، جس میں سے 95% نے جنرل ایوب خان کو اپنا سربراہ منتخب کر دیا۔ جنرل ایوب خان نے داخلی افراتفری کی صورتحال کا سیدھا ذمہ دار سیاستدانوں کو ٹھہرایا اور ان پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے ذاتی مفادات کے لیے ملک کا سودا کیا۔ وہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے بڑے سیاستدانوں کو جیل میں ڈالنا چاہتے تھے۔ ان کے بعد آنے والے فوجی عاملوں نے بھی اسی طرح سیاستدانوں کی توہین کی۔ ایوب خان کے دور اقتدار میں نام نہاد معاشی ترقی کی جڑیں غیر مساوی آمدنی میں پیوست تھیں، جو کہ کلیاتی معاشیات اور علاقوں اور لوگوں کے درمیان وقت کے ساتھ بدتر ہوتی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نصف صنعتی دولت پنجاب میں چنیوٹیوں اور ہجرت کر کے آنے والے میمنوں، بوہریوں اور کھوجوں کے حصے میں آ گئی تھی۔ اسی اثنا میں جنرل ایوب خان نے بیرونی ماہرین کے لیے دروازے کھول دیے جو پاکستان کی معیشت سے لا علم تھے۔ وہ لوگ جو ایوب خان کی حکومت کا دفاع کرتے ہیں وہ اس دور میں امن اور ہم آہنگی کی گمراہ کن یادیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر 60 کی دہائی میں اتنا ہی امن اور سکون تھا تو سن 1968 اور 69 میں پیدا ہونے والی بے چینی شدید اشتعال انگیزی میں کیسے تبدیل ہوئی؟ دراصل وہ حقیقی اقتصادی ترقی نہیں تھی بلکہ چند افراد کے ہاتھوں میں بڑھتی ہوئی دولت اور طاقت کی بہتات تھی، جس نے محرومیوں کو جنم دیا اور یوں اشتعال انگیزی کو فروغ ملا۔ جنرل ایوب خان کی جانب سے برسوں تک مغربی پاکستان پر ترجیحی بنیادوں پر کام کرنے کا ہی صلہ تھا، جس وجہ سے مشرقی پاکستان والوں میں غم و غصہ پیدا ہوا۔ ایوب خان نے 3 بڑے منصوبوں جن میں نئے دارالحکومت کی تعمیر اور 2 بڑے آبی منصوبے یعنی منگلا اور تربیلا ڈیم کی تعمیر صرف مغربی پاکستان تک ہی محدود رکھی۔ علاوہ ازیں جنرل ایوب خان نے کبھی بھی مشرقی پاکستان سے ایک بھی بھروسہ مند ساتھی نہیں رکھا، بلکہ ان کے تمام خاص آدمیوں کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا۔ منصوبہ بندی کمیشن کے سابق ڈپٹی چیئرمین ڈاکٹر محبوب الحق کی ایک تنقیدی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ ایوب دور میں صرف 20 گھرانے ملک کی 2/3 صنعت اور 3/4 بینکاری پر قابض تھے۔ جنرل ایوب لینڈ ریفارمز اور زمینداروں کے سیاسی اثر کو بھی محدود رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ معروف انقلابی شاعر حبیب جالب اس ناانصافی کو نظر انداز نہ کر سکے۔ سیاسی اجتماعات میں جب وہ ان 20 نودولتیوں پر ملامت کرتے ہوئے اپنی شاعری سناتے جو کروڑوں کو غربت میں چھوڑتے ہوئے خود اور بھی امیر بن گئے تھے تو سننے والوں پر سختہ طاری ہو جاتا تھا۔ حبیب جالب نے لکھا تھا، 20 گھرانے ہیں آباد اور کروڑوں ہیں ناچاد، صدر ایوب زندہ باد۔ معاشرے کو جدید بنانے پر یقین رکھنے والے ایوب خان جلد ہی مذہبی قدامت پسندی کی لپیٹ میں آ گئے، کیونکہ پالیسی میں آنے والے یکسر موڑ نے اقتدار پر ان کے اختیار کو طول دیا۔
چونکہ جنرل ایوب نے سن 1963 کی قرارداد مقاصد کے اہم نکات جنہیں پہلے آئین سے خارج کر دیا گیا تھا ان کو بحال کیا، اس لیے سرفراز حسین انصاری نے پالیسی کو دوبارہ دستاویزی صورت دی۔ کہا جاتا ہے کہ ایوب کی صحت کے مسائل نہ ہوتے تو وہ کبھی بھی رضاکارانہ طور پر اقتدار چھوڑنے پر غور نہ کرتے۔ سن 1968 کی خزاں آنے تک نمونیے کی وجہ سے ان کی صحت بگڑ گئی اور اسی وقت ذوالفقار علی بھٹو کی مخالفت نے بھی زور پکڑنا شروع کر دیا تھا۔ 21 فروری سن 1969 کو ہار مانتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ سن 1970 میں دوبارہ انتخابات نہیں کروائیں گے۔ مارچ کے آنے تک یحییٰ خان بطور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اقتدار پر قابض ہو گئے اور یوں جنرل ایوب خان کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔